بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کہ ہدیہ دو محبت بڑھاؤ۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو تو تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوگی، لیکن یہ محبت اس وقت پیدا ہوگی جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ہدیہ دیا جا رہا ہو، قرابت داری کا حق ادا کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے وہ ہدیہ دیا جا رہا ہو۔ لیکن آج ہم لوگ ان مقاصد کے لیے ہدیہ نہیں دیتے۔ چنانچہ شادیوں کے موقع پر دیکھ لیں کہ کس نیت سے تحفہ دیا جا رہا ہے۔ صرف رسم پوری کرنے کے لیے تحفہ یا ہدیہ دے دیں گے، لیکن رسم کے علاوہ کبھی کوئی تحفہ کسی رشتہ دار کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ چنانچہ بعض اوقات مردوں کے دل میں خیال بھی آ جاتا ہے کہ فلاں عزیز کو فلاں تحفہ دے دیں، تو اکثر خواتین اپنے شوہر کو یہ کہہ کر روک دیتی ہیں کہ اس وقت تحفہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے ہاں فلاں تقریب ہونے والی ہے، اس موقع پر تحفہ پیش کریں گے تو ذرا نام بھی ہو جائے گا اور اس وقت اپنا بوجھ بھی اترے گا، اس وقت دینے کا فائدہ نہیں، حالانکہ سارا فائدہ تو اسی وقت دینے کا ہے۔ اس لیے کہ جس وقت دل میں کسی تکلف اور بناوٹ کے بغیر محض اللہ کی خاطر اپنے کسی عزیز یا دوست کو خوش کرنے کے لیے تحفہ دینے کا جذبہ پیدا ہوا، بس تحفہ دینے کا وہی صحیح موقع ہے، اسی وقت تحفہ اور ہدیہ دے دو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جب دل میں کسی نیک کام کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ فلاں نیک کام کر لوں، تو اس نیک کام کو جتنا جلدی ہو سکے کر ڈالو، اس کام کو ٹلاؤ نہیں، آئندہ کے لیے اس کو مؤخر اور ملتوی نہ کرو، اس لیے کہ نیک کام کرنے کا یہ شوق جس اخلاص اور جذبے کے ساتھ پیدا ہوا ہے، خدا جانے وہ شوق کل کو باقی رہے یا نہ رہے، کل کو حالات سازگار رہیں یا نہ رہیں، کل کو موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے فوراً اس نیک عمل کو کر لو۔ فرمایا کہ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیکی کا جذبہ یا نیکی کا داعیہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اور صوفیاء کرام اس کو وارد کہتے ہیں۔ یہ وارد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا مہمان ہے۔ اگر آپ نے اس مہمان کی عزت اور اکرام کیا تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا، یعنی نیک کام کرنے کا جو جذبہ دل میں آتا ہے اسی کو کہتے ہیں کہ یہ مہمان کہتے ہیں، اور بار بار آئے گا۔ اور اگر آپ نے اس مہمان کو دھتکار دیا اور اس کا اکرام نہ کیا، مثلا دل میں نیک کام کرنے کا خیال پیدا ہوا، لیکن اس خیال کو یہ سوچ کر جھٹک دیا کہ میاں چھوڑو بعد میں دیکھا جائے گا، تو تم اللہ کے مہمان کی ناقدری کی تم نے اور بے عزتی کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مہمان ناراض ہو جائے گا اور آنا چھوڑ دے گا، اور اگر تم نے اس خیال پر عمل کرتے ہوئے وہ نیک کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس مہمان کو تمہارے پاس بھیجیں گے، اور وہ داعیہ اور جذبہ کسی اور موقع پر بھی کوئی اور نیک کام آپ سے کرا لے گا۔ اس لیے جس وقت کسی عزیز یا دوست کو تحفہ یا ہدیہ دینے کا جذبہ دل میں پیدا ہوا، بس اسی وقت اس جذبے پر عمل کر لو۔ فرمایا کہ ہدیہ کی چیز مت دیکھو بلکہ جذبہ دیکھو۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے ایک تعلیم یہ دی کہ یہ مت دیکھو کہ ہدیہ اور تحفے کے طور پر کیا چیز دی جا رہی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس جذبے کے ساتھ وہ تحفہ اور ہدیہ دیا جا رہا ہے۔ اگر چھوٹی سی چیز بھی محبت سے پیش کی جائے، یقیناً وہ اس بڑی چیز سے 1000 درجے بہتر ہے جو صرف دکھاوے اور نام و نمود کے لیے دی جائے۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی پڑوسن کوئی ہدیہ بھیجے تو اس کو کبھی حقیر مت سمجھو، چاہے وہ ہدیہ ایک بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس چیز کو مت دیکھو جو پیش کی جا رہی ہے، بلکہ اس جذبے کو دیکھو جس جذبے کے ساتھ وہ پیش کی جا رہی ہے۔ اگر محبت کے جذبے سے پیش کی گئی ہے، اس کی قدر کرو، وہ ہدیہ تمہارے لیے مبارک ہے۔ لیکن اگر بہت قیمتی چیز تمہیں ہدیہ میں دے دیا مگر دکھاوے کی خاطر دی گئی تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کا کوئی بندہ
تمہیں کوئی چھوٹی سی چیز ہدیے میں دے دے تو اس کو مبارک سمجھ کر قبول کر لو۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً چھوٹی چیز ہدیہ میں دینے میں دکھاوا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ چیز ہی معمولی سی ہے، اس میں کیا دکھاوا کریں، اور قیمتی چیز ہدیہ میں دینے میں دکھاوا آ جاتا ہے۔ اس لیے ہدیہ میں اگر کوئی شخص چھوٹی چیز بھی دے دے تو اس کی زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ کی حلال آمدنی کی دعوت۔ مفتی تقی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ دیوبند میں ایک بزرگ گھاس کاٹا کرتے تھے اور گھاس بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ یومیہ ان کی آمدنی 6 پیسے ہوتی تھی، ہر روز 6 پیسے کماتے تھے۔ ان کی تقسیم اس طرح کر رکھی تھی کہ 2 پیسے تو اپنے استعمال میں لاتے اور 2 پیسے صدقہ خیرات کرتے، اور 2 پیسے جو بچتے ان کو دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اکابر اور علماء کی دعوت کے لیے جمع کرتے۔ جب کچھ پیسے جمع ہو جاتے تو علماء اور اکابر دیوبند کی دعوت کرتے، جن میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات تھے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں سارے مہینے میں ان بزرگ کی دعوت کا انتظار رہتا تھا، جبکہ بڑے بڑے دولت مند لوگ بھی دعوت کرتے تھے، ان کا انتظار ہمیں نہیں رہتا تھا، اس لیے کہ یہ ایک اللہ کے بندے کی حلال کمائی سے اور خالص محبت فی اللہ کی خاطر یہ دعوت کی جاتی تھی، اور اس میں جو نورانیت محسوس ہوتی وہ کسی اور دعوت میں محسوس نہیں ہوتی تھی۔ فرماتے تھے جب اس اللہ کے نیک بندے کی دعوت کھا لیتے تھے تو کئی دن تک دل میں نور محسوس ہوتا ہے اور عبادت کرنے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی خواہش رہتی ہے۔ بہرحال چھوٹی اور معمولی چیز ہدیہ میں دینے میں اخلاص کی زیادہ توقع ہے بڑی چیز کے مقابلے میں، اس لیے معمولی ہدیہ کی زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ ہدیہ میں رسمی چیز مت دو۔ پہلے ہدیہ دینے میں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ہدیہ اور تحفے کا مقصد راحت پہنچانا اور اس کو خوش کرنا ہے، لہذا جو ہدیہ رسم پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اس میں راحت کا یا خوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس میں رسم پوری کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے ہدیہ میں صرف وہ رسمی چیز ہی دی جاتی ہے، مثلا یا تو مٹھائی کا ڈبہ دے دیا یا کپڑے کا جوڑے دے دیا وغیرہ۔ اگر اس مخصوص چیز کے علاوہ کوئی دوسری چیز لے جائیں گے تو یہ رسم کے خلاف ہوگی اور اس کو بطور ہدیہ دیتے ہوئے شرم آئے گی کہ یہ بھی کوئی ہدیہ ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی ہدیہ دے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس شخص کی ضرورت کی چیز کیا ہے، میں وہ چیز اس کو ہدیہ میں دوں تاکہ اس کے ذریعے اس کو فائدہ اور راحت پہنچے۔ یہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اگلے ویڈیو میں ہم نے لکھا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم سناتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تبلیغی جماعت کے معروف حضرات میں سے تھے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی اور بکثرت ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب یہ بزرگ والد صاحب کے ملنے کے لیے دارالعلوم تشریف لاتے تو وہ ایسے عجیب و غریب چیزیں ہدیہ میں لاتے کہ ہم نے ایسے ہدیے کہیں اور نہیں دیکھے تھے۔ مثلا کبھی کاغذ کا ایک دستہ لے آئے اور حضرت والد صاحب کو خدمت میں پیش کر دیا۔ اب دیکھیے کاغذ کا دستہ آج تک کسی نے ہدیہ میں پیش نہیں کیا، مگر وہ اللہ کے بندے جانتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب کا ہر وقت لکھنے کا کام ہوتا ہے، یہ کاغذ ان کے کام آئے گا اور لکھنے کا جو نیک کام کریں گے اس میں میرا بھی حصہ لگ جائے گا اور مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ کبھی سیاہی یعنی روشنائی کی دعوت لا کر والد صاحب کو دے دیتے تھے۔ اب بتائیے کہ یہ شخص دکھاوا کرے گا، وہ کبھی روشنائی کی دعوت پیش کرے گا، لیکن جس شخص کے پیش نظر ہدیہ کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے اور جس شخص کے پیش نظر سامنے والے کو راحت اور آرام پہنچانا ہے، اس شخص کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ایسا ہدیہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر مٹھائی کا ڈبہ ہدیہ میں پیش کر دیتے تو والد صاحب مٹھائی تو کھاتے نہیں تھے، وہ دوسروں کے کھانے میں آ جاتی۔
بہرحال ہدیہ اور تحفہ دینے کے لیے بھی عقل چاہیے، اور یہ عقل بھی اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رضا جوئی اور اخلاص سے ملتی ہے۔ لیکن جہاں ہدیہ دینے کا مقصد ریا اور نام و نمود ہو، وہاں یہ عقل کام نہیں آتی، وہاں تو انسان رسموں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ وہ تو یہ سوچے گا کہ اگر میں ہدیہ میں روشنائی کی دعوت لے کر جاؤں گا تو بڑی شرم معلوم ہوگی، اگر میں ٹائی کا ڈبہ لے جاتا تو ذرا دیکھنے میں بھی اچھا لگتا۔ آج ہمارے پورے معاشرے کو رسموں نے جکڑ لیا، اور اس طرح جکڑ لیا ہے کہ عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا جو معاملہ کرتے ہیں، اس کو بھی ان رسموں نے تباہ کر دیا ہے۔ چنانچہ ہدیہ اور تحفہ دینا بڑی اچھی چیز ہے اور حضور پاک علیہ السلام کی تعلیم ہے، لیکن ہم نے اس کو رسموں کی جکڑ بندی میں لا کر اس کا ثواب غارت کیا، اس کا نور بھی غارت کیا، اور اس کی برکت بھی ختم کی، اور الٹا اپنے ذمہ گناہ لے لیا۔ خوب یاد رکھیے، یہ نیوتا وغیرہ حرام قطعی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص خوش دلی سے بدلے اور شکریہ کی توقع کے بغیر اگر دے گا تو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ آگے اگلے ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔